تو یہ اس کا مطلب یہ جو فقہی مسائل ہیں ان میں اگر گنجائش ہو تو ان میں جو شدت پسندی والا رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم نے دیکھا آج کل بھی کچھ معاملات ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ بحث بھائی سوری ٹو کٹ یو. انٹرسٹنگلی ابھی ایک نوجوان نے مجھ سے سوال پوچھا گاڑی میں میرے ساتھ تھا کہ علی بھائی جہاں علماء کا اختلاف آ جائے تو وہاں ہمیں کیا پوزیشن لینی چاہیے. میں چاہتا ہوں آپ دونوں اس پہ مجھے بھی بتائیں تاکہ ہم بھی آگے پھر جواب دے سکیں. جیسے یہ نقاب اور جو ہے حجاب کا ہے مسئلہ, علامہ البانی جو ہے وہ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ نقاب فرض نہیں ہے, تو اس میں ہمارا کیا رویہ جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ حافظ صاحب آپ دیں پھر میں دوں گا. جی دیکھیں, اس میں ایک عامی کا رویہ تو یہی ہونا چاہیے کہ جس عالم دین کے علم پہ اور اس کے اخلاص پہ اور اس کے تدین یعنی تقویٰ پہ آپ کو اعتماد ہے, یعنی اس کی علمی صلاحیت اور اس کی اخلاقی جو اس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے, تو آپ اس کو فالو کریں, اس کی اتباع کریں. عامی کے لیے تو یہی حکم ہے. تو باقی جو بندہ جس نے علم کا اتنا دین کا علم حاصل کر لیا, جیسے ہمارے یہاں کوئی فاضل درس نظامی, خیر سارے فاضل درس نظامی ایک جیسے نہیں ہوتے, جیسے سارے ماسٹرز ایک جیسے نہیں ہیں. جس نے ماسٹرز کیا انگلش میں تو ظاہری بات ہے ضروری نہیں اس کو انگریزی آتی ہو, اس طرح جس کے پاس درس نظامی کی سند ہے ضروری نہیں کہ وہ کمپیٹنٹ بھی ہو, یا ہم اس کو عالمی دین کہیں بھی یا ٹائٹل اس کا دیں. لیکن بہرحال جو عالمی دین ہے صحیح معنوں میں ہے, مطلب اس نے اس نصاب کو اچھے سے پڑھا ہے, ہضم کیا ہے, تو وہ پھر ترجیح قائم کر سکتا ہے علماء کی آراء, وہ ترجیح قائم کر سکتا ہے. عامی کو تو یہی کرنا چاہیے کہ جس کے علم پہ آپ کو اعتماد ہے, آپ جیسے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہارے علم میں نہیں ہے تو اہل ذکر سے, اہل علم سے پوچھ لیا کرو. لیکن شدت اختیار کرنا, علی بھائی اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ دو عالم دین آپ کو جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میری پیروی کرو, وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اس حدیث سے یہ استدلال کیا. دوسرا عالم کہتا ہے میں نے قرآن پاک کی اس آیت سے یہ استدلال کیا. اصولی طور پہ شرعاً بھی یہی موقف ہے اور یہی صحابہ کا منہج ہے کہ جب دو صحابہ کا بھی اختلاف ہوا, اگر صحابہ کا بھی اختلاف ہوا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کی مان لو, بلکہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کس کی رائے حدیث, نص اور وحی کے قریب تر ہے. بالکل صحیح. عام انسان کا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ جو زبیر بھائی نے بات کی یہ بھی درست ہے اپنی حد تک. ایک عامی ہے, اس کا علم ہی نہیں, وہ دلائل کو پرکھ ہی نہیں سکتا, وہ دلائل تک پہنچ ہی نہیں سکتا, تو وہ کسی بھی عالم کو اگر وہ سمجھتا کہ یہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے اور واقعی اپنے للہیت اور اخلاص سے فتویٰ دے رہا ہے, اس کی وہ بات مان سکتا ہے. لیکن عام انسان بھی, اب علم تو بہت پھیل چکا ہے, عام انسان بھی یہ ضرور جج کر سکتا ہے کہ امام البانی نے اس کا کیا نص کس بنیاد کے اوپر یہ فتویٰ دی. تو جب یہ بات آ جائے نا تو پھر ہمیشہ پیروی کس کی ہوگی؟ دلیل کی. اور اس کی دلائل صحابہ کی زندگی میں اتنے متعدد ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں, اور جب بھی اختلاف ہوتا ہے تو کس کی طرف بات کو پھیر دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے تو کسی صحابی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد بھی اپنے فتوے کے اوپر قائم رہتا ہوں. حضرت عمر نے بے شمار, حضرت عمر کی زندگی میں 20 سے زائد ایسے فتوے ہیں کہ جن کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی میں رجوع کیا. کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے فتویٰ دیا اپنی عقل, فہم و فراست سے. اب یہ دیکھیں, انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو 5 انگلیاں نا ان کی جو دیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت ہے 50 اونٹوں کی. انہوں نے اس ہاتھ کے کٹنے کی دیت اپنی عقل فہم سے تقسیم کر دی. انگوٹھے کی اتنی دیت ہونی چاہیے, انگوٹھا مضبوط ہے, 7 والی انگلی کی اتنی ہونی چاہیے, 7 والی. اب عوف بن مالک کو یہ بات پہنچی تو وہ مصر سے چل پڑے اور حضرت عمر کے پاس آ کے کہا آپ نے انگوٹھے کی دیت بڑھائی کیوں ہے, اس والی انگلی کی کم کیوں کی, چھوٹی انگلی کی آپ نے 6 کر دی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا قوت و طاقت میں انگوٹھا زیادہ تھا, اس کی میں نے زیادہ رکھ دی. یہ چھوٹی انگلی کم طاقتور تھی, میں نے اس کی 6 رکھ دی. تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اسی مدینہ کے اندر کہ الا ان الاصابع فی دیت سوا, کہ 5 انگلیاں دیت میں برابر ہیں, قوت و طاقت میں برابر تو نہیں ہے. انگوٹھا بہرحال مضبوط ہے باقی انگلیوں سے. تو حضرت عمر اڑ گئے. حضرت عمر نے کہا کہ پورے کا پورا میرا آرڈیننس فتویٰ لکھو اور اس کے نیچے حدیث لکھو عوف بن مالک کی سند سے مجھ تک پہنچی ہے, اور نیچے یہ لکھو کہ عمر کے فتوے کو منسوخ کیا جاتا ہے اور عوف بن مالک نے جو حدیث بیان کیا رسول اللہ کے فتوے کو جاری کیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ عامیوں کا بھی یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جب حدیث پہنچ جائے. اچھا, پھر دوسری بات جو آپ نے سوال کیا نا, یہ انتہائی اہم ہے. یہی اصل میں منہج کا ایک مسئلہ, اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو شاید بہت زیادہ اصلاح ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ابھی آپ صاحب نے کہا یہ بات درست ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں امام البانی نے کہا, لیکن امام البانی کا فتویٰ کیا حرف آخر ہے دین میں؟
دین اور شریعت میں کسی امتی کی رائے حرف آخر نہیں ہے. حضرت عثمان ہیں اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں کھیت میں کھڑا تھا, ایک آدمی آیا, اس نے کہا تیرے گھر بچہ پیدا ہو گیا, تو میری شادی کو ابھی 6 مہینے گزرے ہیں, میرے گھر میں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ صحیح. اب حضرت عثمان کیا عثمان قرآن کے قاری نہیں ہیں, قرآن کو جاننے والے نہیں ہیں؟ حضرت عثمان نے غور و فکر کیا, مشورہ کیا. یہ لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے رکھتا ہوں تاکہ بات کمپلیٹ ہو. حضرت عثمان نے حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے. اب وہ انہوں کا اعلان کیا جائے بازار میں, عورت کو رجم کیا جائے. اب اتنی دیر میں اعلان جب ہوا, حضرت علی کے کان میں بھی یہ بات پہنچ گئی. حضرت علی آ گئے اور آ کے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے اور حکم دیا اس عورت کو رجم کرنے کا کہ جس کا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. حضرت عثمان نے کہا نہ تاریخ میں ملتا 6 مہینے میں بچہ, نہ حساب سے ہو سکتا ہے, ممکن نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا 6 ماہ کا بچہ تو قرآن پاک میں ہے. تو کیا حضرت عثمان اور ان کے مشیروں نے کسی نے یہ کہا علی کو کہ تو قرآن زیادہ جانتا ہے عثمان سے؟ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے آپ اور میرا بھی نہیں ہونا چاہیے. یار آپ علامہ البانی سے بڑے عالم ہیں, صحیح, آپ فلانے عالم سے بڑے عالم, یہ رویہ درست جب حدیث آ جائے تو نہیں. آپ ان کی دلائل دیکھیں. امام البانی کی دلیل پہ آپ کو شرح صدر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. حضرت عثمان کہنے لگے, یہ بھی کہا میں نے بھی قرآن پڑھا ہے, مجھے بتاؤ کہاں پہ ہے دلیل. تو حضرت علی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا, کہ حمل اور فصال کی ٹوٹل مدت 30 ماہ ہے. حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے, یہاں پہ تو 30 ماہ موجود ہے, اب 6 ماہ کا بچہ یہاں سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ حضرت علی نے دوسری جگہ سے قرآن پڑھا اور یہ صحیح اثر سے ثابت ہے, بہقی میں بھی موجود ہے, دیگر کتابوں میں بھی, اور یہ اثر بھی صحیح ہے. حضرت علی نے کہا دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَ, کہ جو پوری مدت ارضاعت کرنا چاہتی ہے 2 سال پورے پلائے. اب 30 ماہ میں سے 2 سال نکالے جائیں 24 ماہ, تو 6 ماہ ہی بچتے ہیں. تو حضرت عثمان بھی دوڑے اور ان کو حکم دیا اس عورت کو روکا جائے, رجم کرنے سے روکا جائے. حضرت عثمان بھی جا رہے ہیں, حضرت علی بھی جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک عجیب منظر ہے کہ عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے اور بس حد لگنے والی ہے. تو اعلان ہو رہا ہے کہ پتھر نہ مارے جائیں, اور عورت کے پاس اس کی بہن کھڑی ہے سگی, اور وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یعنی جیسے اس وقت تو وہ عورت جو سنسار ہو رہی ہے نا, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لا تبکی ولا تحزنی, تو غم نہ کر اور رو مت, میں قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے میرے خامند کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا. تو حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہتا ہے یہ عورت نے سچ کہا. اور علی یہ دیکھیں, اب یہ کبھی صحابہ نے یہ کہا ہے کہ یار میں حلیفۃ المسلمین ہے یا عثمان حلیفۃ المسلمین ہے, علی کی رائے کو کیسے قبول کی؟ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں. حضرت عمر کی اپنی زندگی کے اندر بھی اسی ملتا جلتا ایک واقعہ معاذ بن جبل کا, سیم اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا 2 سال بعد اپنے گھر, اور اس نے آ کے کہا میری عورت کہتی ہے کہ میں حاملہ ہوں اور بچہ بھی تیرا ہی ہے. تو حضرت عمر نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے. تو معاذ ابن جبل آئے اور انہوں نے کہا آپ کس طرح حکم دیتے ہیں اس کو رجم کرنے کا, اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کو رجم کرنے کا حکم دیا, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ بچہ آپ رجم, آپ کو یہ اختیار نہیں ہے اب اس بچے کو قتل کریں. تو حضرت عمر رک گئے. اب جب رکے, عورت کے ہاں ولادت ہو گئی, بچے کی پیدائش کا انتظار ہو رہا تھا, اور حدیث یہ بھی اثر صحیح ہے, جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے دانت بھی نکل چکے تھے, اور اس کے باپ نے کہا اللہ کی قسم یہ میرا ہی بچہ ہے, اتنی شکل مل رہی تھی. سبحان اللہ. تو حضرت عمر نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے لولا معاذ, اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دلیل آ جائے شریعت کی, حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میں بڑا عالم دین ہوں, یا یہ صحابہ کا طرز عمل ہی یہ ہے کہ 2 صحابہ آپس میں, اچھا صحابہ کا اختلاف ہو جائے نا, علماء کا یہ جو بات ہے نا, یہ بھی بڑی اچنبے کی ہے یار. علماء کا اختلاف ہے, یہ بڑا پروپیگنڈا لبرل مافیا کرتی ہے جی, کس کے پیچھے نماز پڑھیں, کوئی ایسے پڑھتا ہے, او بھائی تو نماز پڑھ, تو جیسے پڑھنا چاہتا ہے پڑھ, 5 نمازوں کے اوپر اختلاف ہے. صحیح بات, صحیح بات. کوئی اختلاف یہ نہیں. ہمارا نوجوان ابھی یواس میں میرا لیکچر تھا, وہاں اس سوال ہوا کہ سیکٹیرینزم بہت ہے, تو ہم کس کو, آپ کہہ رہے ہیں دین کی طرف آ جاؤ, دین کی طرف آ جاؤ, لیکن کون سا قرآن فالو کریں, کس دین کی طرف آئیں؟ یہ تو بہانہ ہی ہے نا, یہ ایکسکیوز اور یہ پروپیگنڈا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو اختلاف ہوتے ہیں نا, جتنے جس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ انسان کے قلبی رجحانات بھی ہوتے ہیں, ملان بھی ہوتے ہیں, اور انسان کو اپنی مرضی کی دلیل کئی دفعہ زیادہ پسند آ جاتی ہے. علماء کے شاذ موقف ہوتے ہیں نا, کیا وہ جبر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرو؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے, لیکن آپ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سمجھ آتی ہے, شرح صدر ہوتا ہے, آپ
علماء کے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرقہ وریت ہے صحیح، یا اختلاف ہے یا فتنہ ہے. بالکل. یہ لوگوں کے دماغ سے بات نکالنے کی ضرورت ہے. اگر دین کے اوپر ان کو لانا ہے تو ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے. بہترین. تو یہ تو مختلف پروفیشنز کے لوگوں میں بھی اختلاف تو پایا جاتا ہے, چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے انجینئرز ہوں, کمیونزم میں کتنا اسکولز آف تھاٹس ہیں, کیپٹلزم میں اتنا بالکل ایسے اختلاف ہے. اب الہاد میں بھی آپس میں سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے الہاد میں جو ہے نا وہ فرق ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ الہاد کی جو بات ہے نا حبیب بھائی, بنیادی طور پہ الہاد اور مذاہب کا ٹکراؤ ہے. اس بارے میں تو اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ مسلمانوں کا عیسائیوں سے اختلاف ہے یا مسلمانوں کا یہودیوں سے اختلاف ہے, جو عیسائی مذہبی ہے یا جو یہودی مذہبی ہے وہ بھی الہاد کے خلاف ہے. ہاں جی, بالکل. یہ بھی ایک عجب الگ ہی کنسیپٹ ہے کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف ہیں جی مسلمان. اچھا زبیر بھائی, ابھی آپ نے وہ ذکر کیا کہ ان کو جو بھی علماء دین اچھے لگتے ہیں یا جن سے وہ مطمئن ہیں ان سے وہ پوچھ لیں. ابھی میں 2-3 دن پہلے میری ارشاد اللہ قصری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو ان سے ہم نے کہا کہ ان ایک دو معاملات پہ اپنی رائے دیں. تو ظاہر آپ بڑے علماء کرام میں سے ہیں اور بزرگ علماء کرام میں سے ہیں, تو لوگ آپ کی رائے کا احترام کریں گے. تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی بزرگ سمجھے تو پھر ہے نا. تو کہتے ہیں یار جس کو کوئی ایک بندہ کہتا ہے نا ایک نئے موقع پہ ہو تو اس کو ہمارا موقع پیش کیا جاتا ہے, تو کہتا ہے یار اسی کڑا سری صاحب کا کلمہ پڑھا ہے. تو یہ تو بہت زیادہ یہ بھی آ رہا ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک اور چیز کا کہا, نہیں یہ بات ایک میرے خیال میں انہوں نے اہم کی ہے. مجھے بھی ذاتی زندگی میں ایسے بہت سے تجربات ہوئی ہے کہ اگر کوئی اختلاف رکھ دو نا, جیسے اہل حدیث علماء میں بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے کہ جی مدرک رکوع کی رکعت ہو گئی کہ نہیں ہوئی, آپ نے مطلب کھڑے ہو کے وہ قوما میں ہاتھ باندھنے ہیں نہیں باندھنے ہیں, آپ نے وطر جو ہے نا قنوت کے اندر ہاتھ اٹھانے ہیں نہیں اٹھانے ہیں, رکوع سے پہلے پڑھنی ہے بعد میں, انگلی ایک دفعہ اٹھانی ہے بار بار اٹھانی ہے. تو اسی طرح مدرک رکوع کی ایک جو اس میں جو اختلاف ہے, تو ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ شیخ بن باز کا موقف ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے. شیخ بن باز کون ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال میں رویہ نہیں ہونا چاہیے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے منہج کے لیے وقف کی ہیں, اب دیکھیں نا بعض اوقات تو ابن تیمیہ کو بھی لگا جاتے ہیں کچھ لوگ کہ ابن تیمیہ کون ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے علماء سے زبیر بھائی شخصیت کو تو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہیے, دلیل کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ابن باز کی دلیل کیا ہے. اب جو آپ نے یہ جو اختلاف بیان کیا یہ بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے, اور یہ جو اور یہ میں آپ کو بتاؤں اہل حدیثوں میں حقیقت میں کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع میں پالو تو رکعت مل جاتی ہے, اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کو پاؤ گے تو رکعت کا ثواب ملتا ہے, فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہونی. دونوں کے دلائل کا مطالعہ کرے. یہاں پہ تو دلائل کا مطالعہ ہو سکتا ہے نا, دلائل کا مطالعہ کرے جس طرف دل مطمئن, لیکن اس میں دوسرے کو تان نہ کرے, دوسرے عالم کسی بھی شخصیت کو یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا نا وہ کون ہوتا ہے, یہ تو رویہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے, اس کی مذمت کرنی چاہیے. تان والی چیز آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پتہ نہیں لوگ بھول چکے ہیں, اللہ کو جواب دینا ہے انہوں نے. تو یہ مزاج ہی ہے میرے خیال ہماری قوم کا, چاہے سیاست پہ بات ہو, مذہب پہ ہو, کسی بھی ایشو کو آپ اٹھا لیں, زبانیں لوگوں کی پتہ نہیں بڑا پریشانی ہوتی, کبھی کبھی تربیت کی بڑی کمی ہے, الزامات اور تانے دینا, اس طرح کی ٹون اڈاپٹ کرنا. بلکہ میں نے دیکھنے میں آیا تاکہ دیکھنے میں آیا کہ ایک بندہ اس سے کوئی مسٹیک ہو جائے لا علمی کی وجہ سے نا, تو وہ رجوع بھی کر لینا تو اس کی جان پھر بھی نہیں چھوڑتے. نہیں ویسے رجوع کرنے والا بندہ بڑا بنتا ہے. ہاں جی, بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے معاشرے میں, جو بندہ رجوع کرتا ہے نا اس کو بڑا مانا جاتا ہے. یہ جو علی بھائی نے بات کی نا تان کی, آپ لوگ اس تان و تشنیع سے نہ گھبرائیں. میں آپ کو اسپیشل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تانے یا رسول یہ انبیاء کی سنت ہے, یہ رسولوں کو ملے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر طائف میں سب سے سخت دن, وہ خود اپنے بارے میں امی عائشہ کو کہتے ہیں کہ سب سے سخت دن تھا, تو میری قوم میرے پیچھے پتھر لے کے بھاگ رہی تھی. تو اگر آپ کو کوئی لوگ ہلکا پھلکا کہہ رہے ہیں آپ مائنڈ نہ کریں, بلکہ ویلکم کریں. صحیح, ان کو یہ بھی رویہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو ویلکم کریں, آپ جواب نہ دیں. اگر آپ رد عمل کی نفسیات کا شکار ہوں گے تو آپ کی دعوت کو نقصان پہنچے. اگر آپ بھی مثال دے رہے ہو, آپ کا شکوہ یہی ہے نا کہ لوگ تانو تشریح کر رہے ہیں, تو اگر آپ بھی شروع کر دیں گے تو فرق کیا رہے گا؟ ان کے برابر آ جائیں گے, برابر آ جائیں گے. پھر لوگ آپ کو کہیں گے یار پھر لڑو آپس میں, ہمیں کیا لگتا. اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کی قدرتی اور فطری طور پہ حمایت ڈیولپ ہوگی. اور آپ نے اس موقع پہ دیکھا بھی ہے الحمدللہ کہ جتنے علماء ہیں انہوں نے اپنا وزن آپ لوگوں کے پلڑے میں ڈالا ہے نا, لیکن اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ آپ خود بھی جواب دینا شروع ہو گئے, پھر نہیں ڈالیں گے.
کیا خیال ہے آپ؟ بالکل بالکل صحیح کہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا ہے, ویسے یہ میرے ساتھ بھی بات چیت ان کی رہتی ہے, تو علماء کی ماشاءاللہ یہ لوگ قدر کرنے والے ہیں, اور علماء ہی کی پروڈکٹس ہیں. ہاں, علماء ہی کی پروڈکٹ. یہ بات, یہ علماء اس چیز کو اون کر رہے ہیں نا, انہوں نے کوئی آسمان سے وحی کے ذریعے علم تو نہیں حاصل کیا. ایسے ہی تو پھر ایسے ہی, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. فیصلہ آباد میں بلکہ قاری نوید الحسن صاحب ہیں شہید, وہ انہوں نے بچپن میں مجھے دعائیں سکھائیں, نماز کا سارا الحمدللہ, تو وہ بچپن سے ہی میرے ساتھ اٹیچ ہیں. ہم جس محلے میں رہتے تھے نا, خیابان کالونی, وہاں مسجد کے امام وہ تھے, تو ان کے ساتھ تو بچپن سے تعلق ہے. والد جیسوں کے بہت بڑے قاری مانے جاتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد ڈاکٹر انس نظر جو ان کے شیخ کے ہیں, پھر ان کے ساتھ تعلق, تو علماء میں بہت ہم محبت کرتے ہیں, علماء سے اٹھنا. یہ علماء کے ساتھ آپ کا مستقل رابطہ رہنا چاہیے, اور رہے گا تو پھر یہی کہہ رہا ہوں, علم بہرحال جو وحی کا علم ہے جی, وہ نازل تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ہوا نا. صحیح بات, اس کے آگے تو سب اسی دین کی پروڈکٹس ہیں. بے شک. آپ نے بھی دینداروں سے ہی اور کسی دینی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے ہی لیا نا, تو یہ تو پروڈکٹ ہوتی علماء ہی کی ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے رویے میں وہی کام شروع کر دیں گے جس سے آپ شکوہ کر رہے ہیں, تو آپ کو نقصان